الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلى الله على النبي الكريم بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایمان جیسی بیج بہا نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اہل بیت پر، ذریت پر، تمام صحابہ پر، عامۃ المسلمین پر، علماء پر، ائمہ پر، حفاظ پر اور حاضرین مجلس پر درود و سلام نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ توحید کی طرف جسارت کر رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہی ہے یہ آیت۔ بات سمجھنے کی کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ توحید کا تو کیا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور توحید سے کیا چاہا جاتا ہے۔ یہ جو پوری دنیا چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے سے پہلے سمجھنا یہ ہے، یہ جو پوری دنیا چل رہی ہے صرف اور صرف توحید کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ توحید نہیں ہوگا یہ دنیا رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، پورا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ صرف توحید کی بنیاد پر، اس کے بل بوتے پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، یہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو کس کے خاطر بھیجا گیا؟ برگزیدہ نبی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ سارے عالم کے لوگوں میں سے، پورے عالم کے لوگوں کو اللہ نے عالم ارواح کے اندر جوڑ دیا۔ جوڑنے کے بعد ایک ایک کو چھانٹ رہا ہے، ایک ایک کو نکال رہا ہے، ایک ایک کو چن رہا ہے، ایک ایک کو منتخب کر رہا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ سارے لوگوں میں سے اللہ یہ فلاں نبی ہوگا، یہ فلاں نبی ہوگا، فلاں نبی ہوگا، چھانٹ چھانٹ کر اپنی برگزیدہ مخلوق کو، اپنی برگزیدہ بندوں کو اللہ صرف ایک دعوت کے خاطر بھیجا۔ اپنے محبوب ترین لوگوں کو، اپنے محبوب ترین بندوں کو، 1,24,000 کو بھیجا، ایک کی طرف دعوت دینے کے خاطر، توحید کی طرف دعوت دینے کے خاطر۔
وہ ایک چیز ایسی ہے جس کے پڑھ لینے سے، جس کے کہہ لینے سے، جس کا معنی مطلب سمجھ لینے سے اور اس کا اقرار کر لینے سے آدمی مسلمان بن جاتا ہے، غیر ادیان سے ہٹ کر دین کے اندر آ جاتا ہے، اسلام سے ہٹ کر اسلام کے اندر آ جاتا ہے، صرف وہ ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ صرف کلمہ زبان کے ذریعے سے بول لینے سے آدمی پکا مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کا معنی سمجھنا، اس کا مطلب سمجھنا کہ اس کے اندر کیا چاہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا ہے ان ورڈ کا مطلب کیا ہے، ساری چیزیں سمجھنے سے آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا۔ ورنہ عربی کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی عربی دان اسے پڑھ لیا، یا انگریزی میں لکھا ہوا ہے یہ بول کر کے لا الہ الا اللہ، کوئی انگریز دان پڑھ لیا، اردو میں لکھا ہوا ہے، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، معنی سمجھنا، مطلب سمجھنا۔ اور یہ کلمہ ہی ایسی چیز ہے، اسلام ہی، ایمان ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا، کہاں کی ہوتا انہیں کہاں کی پہنچا دیا جا رہا، اللہ جہنم کی گڑھوں کی طرف جانے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا معنی مطلب جان لیتا ہے اور اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے، تو جہنم کی کئی گڑھوں کے اندر پہنچنے والا ایسے ہی نکل کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر گھومتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کلمے کی برکت اتنی بڑی برکت ہے، اس ایک کلمے کے خاطر اتنے انبیاء کو بھیجا گیا، اس ایک کلمے کے خاطر کئی صحابہ قربان ہوئے، اس ایک کلمے کے خاطر آج تک جو جنگ و جدال، جو مجادلات، مناظرات، مباحثات جو بھی چل رہے ہیں، صرف اس ایک کلمے کی بنیاد پر۔ پاورفل ورڈ، ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسے الفاظ ہیں جو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ پکا رہے گا تو ہی کل قیامت کے دن جو کچھ فیصلہ خیر کا ہوگا وہ ہوگا، اس کے اندر ذرا برابر بھی، پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اقرار کرنا بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر ذرہ کہتے بھی خامی، خرابی، ذرہ نقصان، کوئی کی ایک جگہ ڈیمیج ہو کو ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی کی ایک جگہ ڈیمیج ہو کو ہے گا تو اتنے اچھے فیصلے کے ساتھ جنت جانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ دوسرے عبادتاں، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ، عقیدے کا مضبوط رکھنا اشد ضرورت ہے، ضروریات میں سے ہے۔ جان نکل جائے تو جان نکل جائے، عقیدہ نہ جائے، جان نکل گئی گا تو کیا بھی نہیں، کہاں جائیں گی، جنت کو جائیں گی۔ عقیدہ خراب ہوگا تو جان نکل کو بھی فائدہ نہیں، دنیا میں بھی وہ پریشانی، آخرت میں اس سے بڑی پریشانی جسے سنبھالا نہیں جا سکتا، ایسی پریشانی۔ یہ کلمہ ہی ایسا ہے جو گڑھوں کی طرف جانے والے کو کہیں اوپر پہنچا دیتا ہے۔ جہنم کا جو گڑھا ہے کتنا بڑا ہے معلوم؟ نبی علیہ السلام مجلس میں بات فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے، ایسے سمے میں آسمان سے ایک آواز آئی۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھ لیا، بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ مصوت، یہ کس چیز کی آواز ہے، تمہیں بتا سکتے ہو؟ سارے صحابہ نے جواب دے دیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ نحن لا ادری، ہم نہیں جانتے، نحن لا ندری، ہم نہیں جانتے کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا 70 سال پہلے جہنم کے گڑھے کے اوپر ایک پتھر کو پھینکا گیا۔ 70 سال پہلے جہنم کے گڑھے کے اوپر ایک پتھر کو پھینکا گیا، ڈالا گیا، وہ پتھر پہنچتا پہنچتا آج تک نہیں پہنچا۔
ہمیں ایک پتھر اوپر سے ڈالا تو کتنا جلدی نیچے آ جاتا, جتنا جلدی نیچے آتا, جتنا زیادہ ڈوگن رہتا, اتنا ہی زیادہ سپیڈ اس کا بڑھتا جاتا. لیکن 70 برس پہلے پھینکا گیا, 70 برس کا تو کیا, ہمیں پیدا ہو کو پورا ہو جاگو, پورے بالا سفید ہو جانا, یہ ہے 70 سال. تب تک ابھی وہ پتھر زمین میں نہیں پہنچے. پھر آواز کس کی تھی, کہیں ایک جگہ پتھر تھا, اس پر ٹکراتے ہوئے جا رہا تھا, گزر رہا تھا. 70 سال اتنا بڑا جہنم ہے, یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے, وہاں جانے کی چیز وہاں پہنچا دیتا, سوریا تک پہنچا دیتا, عرش کے نیچے تک پہنچا دیتا, عرش کے نیچے جنت الفردوس وہاں تک پہنچا دیتا. یہ کلمہ ہے. اگر میں کہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے. کیا ہے, جنگ خیبر, غزوہ خیبر ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی. اس سمے میں کئی دنوں تک خیبر کے قافلے کو, خیبر کے قلعے کو نبی علیہ السلام صحابہ پورا محاصرہ کر رکھے تھے. کئی دن تک محاصرہ چل رہا تھا, بند چل رہا تھا, گویا کہ سمجھو کہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا, اندر سے کوئی باہر نہیں آنا ہے, اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. ایک چرواہا آیا جس کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہے اسود راعی, اس کا نام ہے اسود راعی. ایک چرواہا آیا اور آ کر اتنے دن سے بند پڑا ہے, صحابہ کو دیکھتا ہے, دیکھ کر ایک سوال پوچھتا ہے, آپ لوگوں کا نظریہ کیا ہے, آپ لوگوں کی تجویز کیا ہے, ہمیں بتا دیجئے تاکہ کچھ نہ کچھ حل ہو جائے. اتنے دن سے ہم گھروں کے اندر, اپنے قلعوں کے اندر بند ہیں اور آپ باہر کھڑے ہوئے کیا ہیں, تو بس کوئی بات نہیں, ایمان لا لو, ہم چھوڑ دیں گے. یہی بات. اچھا, ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں, ایمان کا معنی مطلب میرے سے اچھا ہمارے نبی جانتے ہیں, ہمارے سردار جانتے ہیں, ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں. وہ اسود راعی تھا جو پریشان ہوا, آپ مجھے اپنے سردار کے پاس لے جاؤ گے جو کہ اس پورے قافلے کا سپہ سالار ہے, کمانڈر ہے, جنابی بدی ہے, اس کے پاس تم لے جاؤ گے؟ ہاں ہم لے جائیں گے. کیا وہ مجھ سے بات کریں گے؟ میں تو بالکل چرواہا ہوں, مجھ سے بات کریں گے؟ ہاں, ہمارا نبی وہ ہے جو غریبوں کے پاس رہنے کو پسند کرتا ہے, غریبوں سے بات کرنے کو پسند کرتا ہے, غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا, یہاں تک کہ غریبوں کے ساتھ ہی میرا حشر ہو جائے, یہ بھی دعائیں مانگتا ہے. اچھا, ایسا نبی ہے تو ہمیں لے جاؤ. کیا مجھے ماریں گے نہیں, مجھے توڑیں گے نہیں, مجھے کچھ برا نہیں کہیں گے؟ چلو آؤ. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر صحابی نے لے گئے. چرواہا تھا, اس کے بدن پر بدبو آ رہی تھی. صحابہ کا رویہ یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس طرح سے ہاتھ ڈالے, بغل کے اندر رکھ لیا, چلو میں لے چلتا ہوں. جانے کے بعد نبی علیہ السلام ٹینٹ کے اندر موجود تھے. یا رسول اللہ, اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام اسے بلا لیے اور قریب بٹھا لیے. وہ بیٹھنے جھجک رہا تھا. نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, اجلس, بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد مسائل, تیرا سوال کیا ہے بتا. وہ ایک ایک کر کے پوچھتا گیا. نبی علیہ السلام ایک ایک کر کے جواب دیتے گئے. وہیں پر وہ ایمان قبول کر لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے, یا رسول اللہ, اب اس کا بدلہ مجھے کیا ملے گا؟ مل جزاء فالایمان, ایمان کا بدلہ مجھے کیا ملے گا؟ لک جنہ, تیرے لیے جنت ہے. مل جنہ, جنت کیا چیز ہے؟ بخاری کی لمبی حدیث ہے, جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے بتلایا. اب مجھے کرنا کیا ہے؟ دیکھو بھائی, اب وہ وقت سمجھو کہ اشراق اور چاشت کا وقت تھا. نبی علیہ السلام نے کہہ دیا بھائی یہ وقت میں نماز نہیں, نماز کے لیے تھوڑی دیر ہے, نماز جب آئے گی تو جب بتائیں گے. اب نماز پڑھنے کا اب نہیں ہے, روزہ اور زکوٰۃ اب نہیں ہے, حج کے ایام اب نہیں گزر رہے, لہٰذا اب فی الوقت جہاد ہے, تم جہاد کے لیے نکلو. لہٰذا وہ تلوار نبی علیہ السلام کے قریب کی تھی, اٹھا لیا اور نکل لیا, اور بکریوں کے لیے یہ کہہ دیا, یا رسول اللہ اس کا کوئی حل کریں. اس وقت میں نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہوا. نبی علیہ السلام سارے بکریوں کو سامنے کھڑا کر کے
جو بکریاں جس کے ہیں اس کے پاس چلے جاؤ، مٹی پر پھونک ماری اور سب پر ڈال دیا، سب بکریاں اس کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ بہرحال وہ گیا اور اس کے بعد یہاں تک کہ شہید بھی ہو گیا۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام جو شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، یہی ہمیں سمجھنے کی بات ہے، دیکھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اسود راہی کے کو بھی دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو کے پڑے ہوئے ہیں، تو فوراً نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے یہی وہ ایک بندہ ہے پوری دھرتی کے اندر، یہی وہ ایک بندہ ہے پوری دھرتی کے اندر، نہ اللہ کے لیے کبھی سجدہ کیا، نہ اللہ کے لیے کبھی روزہ رکھا، نہ اللہ کے لیے کچھ دان کیا، کچھ دولت کو لٹایا، یہاں تک کہ حج بھی نہیں کیا، ایسے ہی جہنم کی طرف جانے والا تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے بالا خانوں میں، یعنی اوپر کے ٹیرس میں، بالا خانوں میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں۔ اشراق اور چاشت کے وقت میں کیا ہوا تھا؟ ایمان قبول کیا، ظہر کا وقت آنے سے پہلے وہ شہید ہو گیا۔ اب وہ کہاں پھر رہا ہے؟ ایمان لایا، پکا مضبوط رہا تو فوراً جنت کے فیصلے ہو گئے۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے، پکا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اتنا سے ہمیں کلمہ پڑھے ہی، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ میں کسی کے سامنے، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں کا تو کیا؟ میں کسی کے بھی سامنے میرا عظیم الشان سر جھکانا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ ہاتھ نہیں رہے گا تو بھی آدمی رہے گا، پاوا نہیں رہے گا تو بھی آدمی رہے گا، سر ریچ نہیں کا تو پورا ہے، سر نہیں ہے تو رہے گا کیا؟ نہیں۔ عظیم الشان سے جس کے اندر بھیجا ہے، یہ بھیجا کتنا کام کرتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے اندر جتنے وجودات ہیں، وہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھیجا جو 400 گرام 500 گرام کا ہے، اس نے بنایا۔ اللہ اکبر، یہ بھیجا ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، اس کے اندر دانتیں ہیں، کان ہیں، سارے جو اصل پارٹس بولتے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ویسی چیز اگر کسی کے سامنے جھکانا ہے تو وہ صرف خدا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکاؤں گا، وہ ہے عبادت۔ اگر میں چاہتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں کسی کے سامنے میرا سر جھکانا، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، میری منتیں مانگنی ہے، صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی کا نہیں۔ وہ کہتا ہے بندہ لا الہ الا اللہ، اگر مجھے بیماری دیا تو اس نے دیا، شفا بھی وہی کرے گا۔ اگر میں بے اولاد ہوں تو وہی اولاد دے گا، اگر میں ایگزامز کے اندر پاس نہیں ہو رہا ہوں تو وہی مجھے پاس کروائے گا، اگر کہیں مجھے جاب نہیں لگ رہا ہے تو وہی مجھے جاب دے گا۔ ہر اعتبار سے لا الہ الا اللہ کا مطلب وہی ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ذرہ بھی آ جائے گا تو ڈواڈول ہو جائے گا۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اولاد کہیں اور جگہ جا کر مانگنے سے مل جاتی ہے، گویا کہ اس نے شرک کر لیا۔ حدیث کے اندر ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا مل واجبتان یا رسول اللہ، دو واجب چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ، مجھے بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک واجب ہوا۔ دوسری واجب کیا ہے؟ من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ لیکن شیئا اشرک فقد دخل النار۔ دو واجبات، ایک وہ ہے، پہلا واجب کیا ہے؟ اس نے آ کر پوچھا کہ واجبات دو کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، انتقال کر گیا، مر گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سمپل بات ختم ہو گئی۔
اسی طرح سے دوسرا کیا ہے، اور جو کوئی بھی آدمی کسی ایک چیز کو بھی شیعہ کا لفظ معنی آتا ہے کوئی ایک چیز بھی، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، کسی ایک چیز کو بھی شرک کر لیا، شریک ٹھہرا دیا، بھئی اس کے اندر بھی طاقت ہے، اس کے اندر بھی طاقت ہے، اس میں سے بھی ذرا کہتے بھی ہو سکتا ہے، یہ کریں گے کبھی بھی ذرا کیا کی ہو سکتا ہے، شیعہ ذرہ بھی شرک اگر اس کے اندر داخل ہو گیا، نبی علیہ السلام نے کھلے الفاظ کے اندر کہہ دیا دخل النار، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جنت میں جا کے میوے پھل فروٹ کھانے والا تھا، ادھر تھوڑی شرک کی وجہ سے جہنم کے اندر جا کر سارے عذابات کو بھگت رہا۔ اللہ اکبر، لہذا تھوڑی سی چیزوں کے اندر فرق کر دینا، یہ ہے شرک کے اندر خامی۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ کو دیکھو، ایک بھی نقطہ نہیں یہاں سے لکھا ہوا ہے، ایک بھی نقطہ نہیں، کلمہ ہی ایسا ہے جس کے اندر نقطہ بھی نہ رکھا جائے، کلمہ ہی ایسا ہے جس کے اندر نقطہ ہی نہ رکھا جائے، ایسی چیز ہے۔ اور ہمارے کلمے کے اندر، ہمارے توحید کے اندر نقطہ آ جائے، ذرا شرک آ جائے تو وہ اوپر کی طرف سے لے کر سلوپ کی طرف لے آئے گا، لہٰذا اس سے بچنا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی چیزوں کے اندر ہمارے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، بیماری کئی دنوں سے چل رہی ہے، بچہ بیمار ہے، کمائی کر کے ہم آتے ہیں، 2-3 دن سے برابر بیماری چلتی ہے، گھر کے اندر سکونش نہیں، رات میں بچہ کھانستا ہے، کیا بات 3 دن سے 4 دن سے کموچ ہوتا نہیں ہونا، کیا کیا جائے؟ ذرہ عقیدہ یہاں تک برابر ہے۔ اب اس کے بعد آہستہ کیا ہے، ہلو آہستہ سے ذرہ بگڑنے لگتا ہے، دوسرے دن بازو گھر کی خالہ وغیرہ آ کر کے کچھ پیسٹ لگا کے چلی گئی ہوتی، تو کیا ہوتا، اب تیسری رات چوتھی رات چل رہی ہوتی، جی کیا بھی نہیں جی، ایک بات بولتا ہوں مانیں گے کہ نہیں کہ تمہیں کیا ہے، بولو جی کیا ہے، کہ تو وہاں جا کو کہاں کی تعویذ بن لگا گے تو گی، نیبو پھیرا لگا گے تو گی، یہ بن لگا گے تو گی، کیا کی کر لگا گیا تو اچھے ہو جاتے کہتے ہیں۔ چوتھے دن بولتا ایسا سے بھی نہیں کرنا، ہمیں سے بھی یہ وہ بولتا۔ 5ویں 6ویں دن اللہ کی طرف سے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک وارم کے اندر ٹھیک ہو جائے گا، 5ویں دن 6ویں دن ٹھیک ہو جائے گا، تقدیر کے اندر ہے، لکھا ہوا ہے۔ 5ویں دن 4واں دن یہ بات چیت ہوئی، اس نے آپ کو توحید کے بل بوتے پر روک دیا، منع کر دیا، بھی نہیں کرنا جی وہ بول کے۔ اب جیسے ہی 6واں دن ہوتا ہے، ایسا چھنا جی کا دیکھ ذرا بولو جی کا تو میں گیا تھا نہیں تو جاتا، اللہ میں گیا تھا نہیں تو جاتا، ہو گئی بات، لہٰذا گئے، جاگو کیا کیا پھرانا کی، کیا کیا منتر جنتر کرنا کی کر کے آ گئے، واقعتاً 7ویں دن 6ویں دن تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اچھا ہو جانا، اچھا ہو گیا بچہ۔ اور عقیدہ کیا بن گیا، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، حضرتان کی دعا سے نہیں ہوتا، قرآن سے نہیں ہوتا تو وہ جھاڑ کے نیچے ہوتا، جو جھاڑ میں جاگو جو جھاڑ کو ایسے وہاں کھا کے آ جائیں گے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ ایمان بالکل برباد، اللہ ایمان بالکل برباد، یہاں تک کہ پورا ستیاناس پورا بیڑا غرق ہو گیا، کیا بھی نہیں۔ اب اس کے بعد زندگی جی کو گئے گا تو ہوتا ہے۔ صحابی کا قصہ ہے اس پر، 3 دن کا قصہ۔ ایک صحابی ایک صحابیہ کے آنکھ کے اندر درد ہے، تو صحابہ کے اندر ہے، آنکھ کے اندر درد آ گیا، ہنکی دکھتی ہے۔ پہلے دن صحابی بولے جی ہنکی دکھتی ہے، کیا ٹھیک کریں گے تو اچھا ہو جاتا، ذرا ہو ایک دعا ہے یا نور اس دعا کو پڑھ لیا کر انشاءاللہ اچھا ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ آنکھ اچھی ہو گئی۔ وہ صحابی آتے ہیں، اپنا جبہ ٹانگتے ہیں، اپنا چپل چھوڑ کر پاؤں دھو کر اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھو تو حساس بشاش ہے، بیوی محترمہ، پوچھ لیا کہ آنکھ کیسے اچھی ہو گئی، کہ کہنے لگی فلاں خاتون آئی تھی اور کہنے لگی کہ فلاں جگہ جانے سے اچھا ہو جائے گا، لہٰذا میں وہاں گئی اور کچھ جنتر منتر کر لی جس کی وجہ سے اچھا ہو گیا۔ صحابی کہنے لگے، ہے تو صحابہ کے اندر ہے، صحابی کہنے لگے، کیا بول کے کہنے لگے، تیری آنکھ تو اچھی ہو گئی، تیرے ہنکیاں اچھے ہو گئے، تیری آنکھ تو اچھی ہو گئی، تیرا ایمان چلا گیا۔ وہ کیسے ہوا، فوراً گھبرا کر پوچھنے لگے کیسے ہوا، میں دیکھ رہا تھا کہ تیری آنکھ میں شیطان انگلی کر رہا تھا،
کہ تیرا عقیدہ بگاڑ دیا جائے، واقعتاً اس نے تیرا عقیدہ بگاڑ دیا اور تو اپنے عقیدے کو بگاڑ لی، لہٰذا وہ چلا گیا۔ اب تجھے یہ یقین ہو گیا کہ فلاں جگہ اچھا ہونے والا ہے، اللہ شفا دینے والا نہیں ہے، فلاں شفا دینے والا ہے، تو تیرا عقیدہ چلا گیا، ایمان برباد ہو گیا۔ یہی واقعہ ہے کہ چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے کے دوسرے صفحے کے اندر کھلے انداز میں کہہ دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھو بھائیو، اللہ کہتا ہے، دیکھو بھائیو، بات کیا ہے، میں چند چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزماؤں گا، پریچا لوں گا، امتحان لوں گا، چند چیزوں کے ذریعے سے امتحان لوں گا۔ اللہ کہہ کر امتحان لے رہا، اگر اس کے اندر تم کھرے نکل کر آ گئے، پاس ہو گئے، تو تم کو جنت، یہ چیزیں میں دوں گا۔ کس کی زندگی کے اندر نہیں بولو وہ چیزیں، اللہ جو کہتا ہے، چار چیزیں کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر، اللہ ڈرائے گا کسی چیز کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کے اندر ڈرائے گا۔ بیوی ہیں، بچے ہیں، کمائی نہیں ہوتی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، آدمی کو پہلے دن کمائی نہیں ہوئی، دوسرے دن کمائی نہیں ہوئی، تیسرے دن کمائی نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر بھی وہی بات کہ میں ذرا دن پہلے دیکھا، ہمارے گھر کے اوپر چوہت بیٹھ کے اڑا رہا تھا، کوا بیٹھ کے اڑا رہا تھا، کتا پکار رہا تھا۔ اس کا پریکارم یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر یہ کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا، لہٰذا آدمی بدل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں مالوں کو نقصان کروں گا، خود اللہ کہتا ہے، کچھ گھاٹا کروں گا، کچھ نقصان کروں گا، بزنس کے اندر لاس کروں گا، بزنس کے اندر فیلئر بناؤں گا، میں کروں گا۔ وہ اللہ کہتا ہے تم کو دیکھا جائے کہ ایمان کے اندر تم برابر نکھر آتے ہو یا نہیں۔ اور جانوں کو بھی کبھی لے لوں گا، کبھی جانوں کو بھی لوں، بیماری بھی دوں گا، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے محبوب ترین چیزوں کو لے لوں گا، کبھی اپنے والدین کو فوت کر دو گے تم، کبھی اپنے بچوں کو، اپنے آنکھوں کے سامنے بچے انتقال ہو جائیں، وہ بھی دیکھیں۔ اگر اس وقت میں برابر سے نکھر کر آؤ گے تو میں جنت دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ وہ آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ایمان کا بھائیو، بزرگوں، دوستو، عبادتوں کے اندر ذرا فرق رہا گا تو پرواہ نہیں چلتا، اللہ نہ کرے کہ وہ بھی نہ ہو، وہ بھی کامل ہو، لیکن کام چلتا، بات چیت ہوتی۔ ایمان کے اندر ذرا بھی فرق رہا، بات چیت نہیں ہوتی۔ حشر کا میدان کا کچھ منظر سامنے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر فائز ہوں گے، سارے کے سارے لوگ رہیں گے، خالی بنگلور کے کچھ اب کے کچھ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہیں، سو سارے غیر سب بھی رہیں گے۔ اس وقت میں ایمان والا رہے گا تو اسے کھڑا کر دیا جائے گا سوال و جوابات کے لیے، ایمان والا نہیں ہے، ایک فیصلہ ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جس نے ایمان نہیں لایا ان ساروں کو ایک ہی پل کے اندر جہنم میں پھینک دیا کرو۔ کیا بھی فرق پڑتا کہ اللہ کو کیا بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ جس کا ایمان مضبوط رہے گا اسے کھڑا ہونا، ہمارا بندہ، اس کا نہ ہمیں بات کریں گے، سوالات جوابات کریں گے، کہتی معاف کرنا ہے تو معاف کریں گے، نہیں زیادہ گناہ کرے ہیں تو جہنم میں ڈال کر پھر جنت میں ڈالیں گے۔ ایمان کے اندر ذرہ بھی کیا بیچ نہیں رہا، ایمان کے اندر شرک آ گیا، ایسی جگہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم کو بھر دو ایسے لوگوں سے، من الجنتی والناس اجمعین، جنہ رہے تو بھی پرواہ نہیں، اگر ایمان والے نہیں ہے تو ان کو بھی ڈال دو، ناس لوگ ہیں تو ان کو بھی ڈال دو، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بڑا ہوں، میرے اتنے اولاد ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا جھتا ہے، بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ یا اللہ ذرہ سن لے، ذرہ کہتی بھی ایک بات کر لیں گے، نو، وہیں سے وہیں پھینک دیا جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ایمان کا مضبوطی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کے اندر یہی سمجھایا جاتا کہ ایمان کا ہونا، ذرے چیزاں تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمارے ایمان کو خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، وآخر الحمدللہ۔